اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ماہ شعبان کا مہینہ یوں تو کئی خوشیاں لیے ہوئے ہے، اور اس میں سب سے اہم خوشی خود ولادت سعادت خدا کی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ واحد معصوم ہیں کہ جن کی ولادت کی خوشی تو منائی جاتی ہے لیکن شہادت کا غم نہیں۔ تو ہر معصوم دو مرتبہ یاد کیے جاتے ہیں، ایک خوشی کی منزل پر اور ایک غم کے مقام پر، جبکہ امام زمانہ کی فقط خوشی منائی جاتی ہے۔ تو اگر اس کو بار بار منایا جائے تو بھی چندہ حیرت انگیز بات نہیں۔ اور ویسے بھی امام زمانہ کی شخصیت چونکہ غیبت میں ہے اور ایک مخصوص حالات کے تحت لوگوں کے سامنے ہے، یعنی امام موجود تو ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں، چنانچہ امام کی گفتگو امام کے بارے میں جتنا بھی مباحثہ کیا جائے کم ہے۔ خصوصی طور پہ غیبت کے زمانے میں جو اشکالات اشتباہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ موضوع گفتگو بنایا جائے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ 100 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرے کہ جس میں دن میں روزے اور رات میں عبادت شامل ہو، تو وہ لوگوں کو امام زمانہ کی معرفت کروائے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے اپنے اشتباہات دور کرنے کے لیے، لوگوں کے شکوک دور کرنے کے لیے اور ثواب عظیم کمانے کے لیے۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم امام زمانہ کی ملاقات اور ہماری مشکلات، یعنی ہماری مشکلات اور امام زمانہ کی مدد، کس عنوان کے تحت، کس زاویے سے اور کس طرح انجام پاتی ہے، کس طرح امام نے اجتماعی اور انفرادی طور پر لوگوں کی مدد کی، اور کس طرح امام نے نہ صرف خواص علماء سے ملاقات کر کے ان کے دیرینہ مسائل کو حل کیا، بلکہ عوام الناس میں بھی لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے درد کو ختم کیا۔ بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں امام زمانہ سے ملاقات کی شرائط تھیں، تو اس میں کہیں علم کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ سخاوت کا تذکرہ تھا، بخشش کا تذکرہ تھا، خیر خواہی کا تذکرہ تھا۔ تو آج ہم علماء کی مشکلات اور عوام کی مشکلات دو حوالے سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان دونوں زاویوں، ان دونوں مرحلوں میں آپ دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ ساتھ یا علم کے بغیر بھی سخاوت، بخشش، طلب، تمنا جو عوام عام یا خاص آدمی امام کے لیے رکھتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی کے حوالے سے کہ امام اپنی غیبت میں اس طرح لوگوں کو مستفید کریں گے کہ جیسے سورج بادل کے پیچھے۔ تو امام موجود ہیں، غائب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غافل ہیں خدا نخواستہ، یا لوگوں کی
مشکلات سے ناآشنا ہیں، وہ نہ صرف لوگوں کی مشکلات سے آشنا ہیں بلکہ ان کے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خواص یعنی علماء کی مشکلات اور ان کا حل، اور اس کے بعد عوام، ایک عام آدمی کی مشکلات اور ان کا حل۔ تو پہلے مرحلے میں خواص اور ان کی مشکلات۔ سب سے پہلے جو ہم خاص الخاص اور ایک بہترین جید نابغہ روزگار عالم دین کا تذکرہ کریں گے، مجتہد اپنے زمانے کے مرجع شیخ صدوق کا۔ شیخ صدوق کا اصل نام محمد بن علی تھا، اور آپ کے والد امام کے تیسرے نائب خاص نواب اربعہ میں سے حسین بن روح کے زمانے میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ امام سے غیبت صغریٰ میں ملاقات بھی کر چکے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ان کی ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو عریضہ لکھا۔ دیکھیں، عریضہ امام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں بھی تھا، اور جب غیبت صغریٰ میں عریضہ ہو سکتا ہے تو آج کل کے زمانے میں عریضہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگ آپ کے دل میں عریضے کے حوالے سے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اور کیوں لکھ رہے ہو، اور کہاں بہا رہے ہو، اور کیوں بہا رہے ہو، کیا پہنچ جائے گا، کیا تمہیں اس کا جواب بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ عریضہ پہنچ جائے گا، یعنی جہاں تم دینا چاہ رہے ہو، اور خصوصی طور پہ ہمارے یہاں جیسے پانی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو عالم دین نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پانی میں بہا دیے گئے اور بحفاظت فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور محفوظ رہے اسی کے شر سے، تو اس طرح ہمارا عریضہ بھی امام تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ کیا تمہیں کبھی اس عریضے کا جواب ملا؟ تو ہمارے عالم دین نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا کہ بھئی دیکھیں، آدمی عریضہ یا خط جو کسی کو لکھتا ہے وہ دو وجوہات کے سبب لکھتا ہے، ایک تو خیریت معلوم کرنے کے لیے، اور ایک کوئی کام اگر ہو آپ کو کسی شخصیت سے۔ تو جہاں تک خیریت کا تعلق ہے تو سورج، چاند، ستارے، کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہیں، کیونکہ اگر امام خیریت سے نہ ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد جواب ملا کہ نہیں، اس کا بھی بہت آسان سا جواب ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، مجھے کوئی دوا چاہیے جو دلی میں دستیاب ہے، آپ دلی میں رہتے ہیں، آپ یہ دوا پہنچا دیں، مجھے دلا دیں، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ وہ دوا آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان صاحب کو آپ کا خط بھی مل گیا اور آپ کو ان کا جواب بھی مل گیا۔ تو جب ہم اپنی مرادیں لکھ کر امام کو عریضے میں بھیجتے ہیں، تو جب ہماری عریضے میں لکھی گئی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جواب بھی آ گیا۔ تو یہ ہے عریضے کا اشکال اور اس کا جواب۔ تو بہرحال انہوں نے عریضہ لکھا، اور جب یہ خط امام تک پہنچا تو امام نے کہا کہ ان کو کہنا کہ ہم نے تمہاری بات اللہ تک پہنچا دی ہے اور ہماری دعا قبول ہوئی، اور اب تمہارے دو بیٹے ہوں گے، پہلے بیٹے کا نام محمد رکھنا اور دوسرے بیٹے کا نام حسین رکھنا۔ اور الحمدللہ ان کے دو بیٹے ہوئے، اور پہلے بیٹے محمد یعنی شیخ صدوق کہلائے بعد میں چل کر، اور دوسرے بیٹے علی، اور دونوں الحمدللہ اپنی اپنی زندگی میں یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم دعائے امام زمانہ ہیں۔ تو اگر کسی کو اولاد ملتی ہے امام کے حوالے سے اور امام کے وسیلے سے تو اس کو فخر ہونا چاہیے، اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، کہ مجھے امام کے توسل سے یہ اولاد ملی۔ بہرحال شیخ صدوق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 کتابیں لکھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، 300 کتابیں فقط ایک شخص نے۔ خود ان کے والد بزرگوار نے 200 کتابیں لکھی، یعنی باپ بیٹے نے مل کر جو کنٹریبیوشن دیا ہے تشیع کو وہ 500 کتابوں کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا علمی خاندان ہوگا۔ یہاں تو یہ
کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ باپ نے کتنی دولت چھوڑی، کتنا بڑا کاروبار چھوڑا، اور اولاد نے اس کاروبار کو کتنا بڑھایا اور کتنی دولت لگائی، اس میں اضافہ کیا. اور وہاں پہ اور کہتے ہیں کہ خود شیخ صدوق کے والد حالانکہ اتنے بڑے اپنے زمانے کے مرجع تھے، بہت مصروف آدمی ہوں گے علمی حوالے سے، عملی حوالے سے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کی قم میں چھوٹی سی دکان تھی جو ان کا روزگار بھی تھا. تو اس میں کوئی شرماہٹ نہیں تھی، ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ میں جو ہوں اتنا بڑا عالم دین، میں اتنا بڑا مجتہد، بلکہ مرجع ہوں، خمس کا پورا فلو بہاؤ میری طرف ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن پھر بھی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کہ کسی بھی قسم کی تہمت سے دور رہیں، انہوں نے اپنا کاروبار یا چھوٹی سی دکان چلائی. شیخ صدوق کے حوالے سے جیسے 300 کتابیں ہیں، لیکن 300 کی 300 کتابیں اویلیبل ہی نہیں. ہاں 2 کتابیں بڑی مشہور ہوئیں، جس میں سے ایک کتاب تو من لا یحضرہ الفقی، یعنی وہاں پر جہاں پر فقی نہ ہو، یعنی یہ کتاب وہاں پر کام آئے گی. جیسے ہم اکثر میڈیکل کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کہ جہاں پر طبیب نہ ہو، وہاں کے لیے یہ کتاب. تو یوں سمجھ لیجئے ہماری جو کتب اربع ہیں، تہذیب استبصار جو شیخ طوسی کی ہیں، اور کافی جو کلینی کی ہیں، چوتھی کتاب شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقی، یعنی چوتھائی حصہ دین کا قرآن کے بعد حدیث کے ذخائر میں چوتھائی حصہ جو ہے وہ شیخ صدوق کا ہے. اور یقیناً ایک آدمی جب امام کی دعا سے پیدا ہو تو یہ حق ہے امام کا کہ وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کہ وہ فخریہ کہہ سکے، خود امام کسی کے سامنے کہہ سکے کہ دیکھو میری دعا سے پیدا ہوا ہے، تو اس نے حق بھی ادا کیا. کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، بڑی کمال کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے غیبت کے حالات بیان کیے انبیاء کے. کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانے میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد نیشہ پور گئے. اب یہ علماء جو ہیں جہاں جاتے تھے وہ وہاں پر ایک شہرت پھیل جاتی تھی کہ بھئی فلاں عالم دین آئے میں لوگ آتے تھے، مسائل حل کرتے تھے، رکھتے تھے، وہ حل کرتے تھے. تو نیشہ پور میں جب یہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ غیبت کے حوالے سے لوگ مشکوک مشتبہ ہیں اور بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ نیشہ پور کے لوگوں کو امام کی غیبت کے حوالے سے بہت سارے مسائل حل کیے. پھر ایک عالم دین بخارا سے ان سے ملنے کے لیے آئے جو بڑے مشہور عالم تھے، اور امام خود شیخ صدوق خود ان سے ملنا چاہتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے حال احوال پوچھا تو انہوں نے بھی غیبت کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور ایک بہت بڑے مشہور فلسفی کے حوالے سے چند اعتراضات پیش کیے جو اس نے کیے تھے غیبت پر. تو امام نے چند حدیث بیان کی جن سے وہ عالم دین مطمئن ہو گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شیخ صدوق کے زمانے میں غیبت کے حوالے سے کتنے اشکال. ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں تو اور زیادہ اشکالات جسے کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے چاہیے. خیر بہرحال تو جب یہ بات گفتگو اختتام کو پہنچی اور ان کا اشکال دور ہو گیا تو انہوں نے کہا، یعنی شیخ صدوق سے اس عالم دین نے، کہ آپ غیبت کے حوالے سے کوئی کتاب لکھیں. انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں میں غیبت کے حوالے سے کتاب لکھوں گا جیسے مجھے فرصت ملی. اچھا پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، یہ جو ہے وہ بھول گئے اس بات کو. تو چند ہی دنوں بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کر رہے ہیں، اور حج کے بعد جو ہے وہ طواف بجا لا رہے ہیں. طواف جب 7واں چکر مکمل کیا تو حجر اسود کو بوسہ دیا اور بڑا سکون کا سانس لیا کہ میں نے اپنی امانت ادا کر دی اور تجدید عہد وفا بھی کر لیا. چکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو، جو لوگ گئے ہوں گے، کہ حجر اسود کے سامنے ایک دعا ہے جو تجدید عہد وفا ہے، رسول کی نبوت، خدا کی توحید اور ولایت کے حوالے سے. تو بڑے مطمئن ہو گئے کہ بہت بڑا فریضہ میں نے انجام دے دیا. جیسی وہ حجر اسود سے الگ ہوئے تو دیکھا کہ امام خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. ان کو بلاتے ہیں، سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ تم کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ تو شیخ صدوق جو ماشاءاللہ 300 کے قریب 250-300 کے قریب کتابیں لکھ چکے تھے، کہتے ہیں امام میں نے کتابیں لکھی تو ہیں. تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، تم ہماری غیبت کے حوالے سے کتاب لکھو. تو امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غیبت کے حوالے سے بھی کئی کتابیں موجود ہیں.
اور لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، تو امام نے کہا نہیں، تم ایسی کتاب لکھو کہ جس میں گزشتہ انبیاء کی غیبت کے حالات و واقعات درج ہو، یعنی مثالیں موجود ہوں غیبت کے حوالے سے کہ انبیاء کس طرح غیبت میں گئے۔ جب لوگ انبیاء کی غیبت کی حکایات سنیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا۔ تو آپ کو پھر یہ خیال ہوا کہ واقعی وہ تو ویسے بھی نیشہ پورا اس میں مبتلا ہے، اور وہ عالم دین بھی مجھے کہہ چکے ہیں، اور پھر کہیں جا کر جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ فوراً اسی دن صبح سے غیبت پہ کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک پیغام ہے، ایک نقطہ ہے سمجھنے کا کہ ہم میں سے ہر شخص متمنی ہے، طلب رکھتا ہے امام سے ملاقات کے لیے، لیکن جو شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتا۔ مثلا یہ کہ آپ امام سے ملیں گے تو یقیناً یہ بھی ممکن ہے کہ امام آپ سے کوئی کام کہیں، اور امام کے واقعات میں اگر آپ دیکھ لیں تو لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی مدد کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو ویسے کیا ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں؟ تو بس جب لوگ آپ تک پہنچیں اور آپ سے کوئی کام کہیں اور آپ ان کا کام بجا لائیں تو سمجھ لیں آپ امام کے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کے کام آتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ امام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ورنہ ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے عموماً کانسیپٹ کہ بھئی یہ کوئی کام کا آدمی تو ہے نہیں، یہ تو بس ایسا ٹائم ویسٹ کرنے والے ہیں، فلاں جو ہیں وہ تو بے دین ہیں، تو میں ان لوگوں کو کیوں کام کروں، میرا تو مدرسہ ہے، میری تو جو ہے وہ مجلسیں ہیں، دروس ہیں، کتابیں ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو بھائی یہی تو وہ بات ہے کہ جو امام آپ سے کروانا چاہتے ہیں، اور اسی کام کے لیے تو امام آئیں گے۔ امام کے آنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ امام اس دنیا کو ایمان سے بھر دیں گے جیسے وہ کفر سے بھری ہوئی تھی، نہیں، بلکہ عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اور عدل سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان تک حق پہنچانا، اور یہ سیدھی سی بات ہے، زیادہ تر دنیاوی معاملات ہی ہوتے ہیں۔ کسی کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی قید و بند کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے لیے قرض کا مسئلہ ہوتا ہے، سفر کا مسئلہ ہوتا ہے، راہ میں کھو جانے کی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کے جب آپ کام آئیں گے تو سمجھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں جو امام آپ کو دوسروں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ٹیسٹ میں جو ہو سکتا ہے امام زیارت کے بعد آپ کے حوالے کریں ان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور امام جب آئیں گے تو ان کا مین ٹاسک تو یہی ہوگا کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ تو دیکھیے شیخ صدوق کو فلاں اس عالم دین نے جو کہ بخارا سے آئے تھے توجہ دلائی تھی، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ جب امام نے توجہ دلائی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ اہم کام ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ایک میسیج ہے، اگر ہم امام کے لیے تڑپ رکھتے ہیں تو لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے مدد اور تعاون کے لیے وقت نکالیے، انشاءاللہ امام کی زیارت ہوگی، اور ہو سکتا ہے امام کوئی کام دیں اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں، وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دوسرے عالم دین جن کی مشکلات کے حوالے سے امام نے مدد کی وہ ہے مقدس اردبیلی۔ اب دیکھیے ان کے نام کے ساتھ ہی مقدس لگا ہوا ہے، تو جس کے نام کے ساتھ ہی مقدس لگ جائے وہ کتنا تقدس، کتنے تقوی والا ہوگا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا تقوی ضرب المثل تھا، یعنی لوگ مثال دیا کرتے تھے آپ کے تقوی کی، اور اگر کسی کے تقوی کے معیار پہ شک کیا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان کا تقوی تو مقدس اردبیلی جیسا ہے، تو لوگوں کو یقین آ جایا کرتا تھا۔ نام اصل میں ان کا احمد دا اردبیل کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو اردبیلی کہا جاتا تھا۔ علم کے حوالے سے تو چھوڑیے، ان کی جو دوسری صفات ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کیا جو ضروری بھی ہیں امام کی زیارت کے لیے، اس میں کیا ہے کہ مثلاً سخاوت، جیسے ہم نے کہا، سخاوت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمامہ پہنا کرتے تھے، اور راستے میں اگر کوئی غریب مل جاتا تھا اور وہ کچھ مانگتا تھا اور آپ کی جیب میں کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ عمامہ اتار کے اس کا کپڑا پھاڑ کے کاٹ کے یا پورا عمامے کا کپڑا ہی اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ بات ہے کہ ایک عالم دین اپنے عمامے کی قربانی دے لے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا عراق میں، تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا اناج، سارا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔
اب ان کے گھر والے، ان کی بیگم بڑی ناراض ہوئی. اب انہوں نے کہا کہ 2-3 دن تک میری کوئی خیر نہیں ہے، تو میں جو ہوں کہیں چلا جاؤں. تو یہ چلے گئے مسجد میں اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو اس دوران جب یہ اعتکاف میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ کے دروازے پر. یہ تو مسجد میں تھے، گھر میں ان کی زوجہ تھیں، بچے تھے. تو دق الباب ہوا اور کہا کہ بھائی میں اناج لے کر آیا ہوں جو کہ مقدس اردبیلی نے آپ کے لیے بھیجا ہے. بیگم یہ سمجھی کہ شاید یہ کسی جگہ گئے ہیں، کسی ملک کے لیے سفر کیا، تجارت کی، اور وہاں سے انہوں نے اناج بھیجا. بیگم نے وہ تھیلی یا بوری لے لی اور اس اناج کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ کچھ دن بعد واپس پلٹے تو بیگم بہت خوش اور بہت پرتپاک جسے کہتے ہیں استقبال کیا اور کہا کہ بہت شکریہ، آپ جو ہے وہ فکر مند تو ہوئے کم از کم گھر والوں کے لیے، اور کیا اناج بھیجا، کتنا خوبصورت اور کتنا لذیذ کھانا اور غذا ہم نے اس سے تیار کی. تو کہہ لیں گے کہاں ہیں، کہہ لیں گے یہ ہے. جب گئے کمرے میں تو وہ بوری غائب. تو بہرحال یعنی جتنا انہوں نے دیا تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ مقدس اردبیلی کو مل گیا. اور خود ان کا یہ حال تھا. ان کے حالات سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس زمانے میں کتنے مسائل ہوا کرتے تھے. کہتے کہ یہ جس طالب علم کے ساتھ اپنے کمرے میں رہتے تھے، اس طالب علم نے جو ہے وہ ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ جو ہے مغرب کے آدھے گھنٹے بعد کچھ وقت کے بعد آیا کریں کمرے میں. اور وہ دروازہ اندر سے کنڈی لگا دیا کرتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد جایا کرتے تھے. ایک دفعہ غلطی سے چلے گئے، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی اندر سے، دروازہ کھولا تو وہ اسٹوڈنٹ، وہ شاگرد، ان کا دوست جو ہے وہ تربوز کے چھلکے کھا رہا تھا. اب وہ اتنا شرمندہ ہوا. تو مقدس اردبیلی نے کہا جب مقدس اردبیلی نے بھی اس کو کہا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے تم بھی جب میں آ جاؤں تو آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آنا، مجھے ضروری کام ہے. تو وہ بھی سمجھ لیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیتا تھا، یہ بھی کچھ وقت لیتے تھے. دونوں کیا کرتے تھے دونوں کو نہیں معلوم. مقدس اردبیلی جب غلطی سے اندر گئے، اندر سے لاک نہیں لگا ہوا تھا اور دیکھا وہ تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے تو شرمندہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، میں خود بھی تربوز کے چھلکے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں. تو پھر دونوں نے کہا کہ آج سے ہم دونوں مل کر تربوز کے چھلکے کھائیں گے. ہم لوگوں کو اگر کھانے میں کہہ دی جائے کیا ہے، ہم کہیں گے تربوز. تو اہل خانہ کہہ دیں تربوز، یا ہاسٹل والے کہہ دیں تربوز. تو کہیں بھائی کہ تربوز کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ تو کھانے کے بعد کھائیں گے، ہم کھانا لے کر آؤ. وہاں پہ تربوز بھی دستیاب نہیں ہے، تربوز کے چھلکے. جبھی تو ان کو امیر المومنین کی زری کے مینارے پر جو ہے وہ دفن ہونا نصیب ہوا. اور اس سے بھی بڑھ کر امام سے ملاقات، امام کی زیارت. تو امانت اتنی کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ نجف سے کربلا جا رہے تھے، سواری کرائے پہ لی. کسی نے عین موقع پر آ کے کہا کہ یہ خط فلاں کو پہنچا دیے گا، میرے رشتہ دار ہیں کربلا میں رہتے ہیں. کہنے لگے کہ بھئی میں نے تو اپنے لیے اپنے سامان کے لیے سواری لی ہے، اور جس سے کرائے پہ سواری لی ہے وہ تو موجود بھی نہیں ہے. اب یہ خط جیب میں ڈال کر اس مالک کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اس سے اجازت لیں کہ یہ اضافی بوجھ، خط کا اضافی بوجھ میں آپ کی سواری پہ ڈال سکتا ہوں اپنے سامان کے ساتھ. تو اتفاق سے وہ ملا نہیں جس کی سواری تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ اجازت نہیں لی ہے، میں نے اپنے سامان کی اجازت لی تھی، یہ میرا سامان نہیں ہے. تو وہ نجف سے کربلا تک پیدل گئے. سواری پہ فقط ان کا سامان تھا، خود ان کی جیب میں تھا. چونکہ ان کے سامان میں شامل نہیں تھا اس لیے وہ نہیں بیٹھے. اور پھر واپسی میں اپنی سواری پہ جو کرائے پہ لی تھی وہ بیٹھ کر آئے. تو اتنی زیادہ احتیاط اور اتنی زیادہ امانت داری. سخاوت کی ابھی ہم نے ایک بات کی تو آپ اس کو سخاوت کہہ لیجئے یا عبادت، خدا سے لگاؤ کہہ لیجئے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسم پرسی کو دیکھ کر کسی نے آپ کو 1000 روپے اشرفی دی. 1000 روپے بہت منع کیا، لیکن پھر بھی دینے والے نے کہا نہیں آپ رکھیے. انہوں نے رکھ دی. 1-2 دن کے بعد اشرفیاں ویسی پڑی رہیں. 1-2 دن کے بعد ان کو غسل کی حاجت ہوئی تو وہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے حمام گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو حمام والے نے کہا بھائی دروازہ تو فجر کے وقت کھلتا ہے اور ابھی فجر میں کافی دیر ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے غسل کرنا ہے، مجھے نماز شب پڑھنی ہے. کہیں گے میں ابھی نہیں کھول سکتا، وقت ہی نہیں ہوا ہے. تو مقدس اردبیلی نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اضافی رقم لے لو اور خصوصی طور پہ میرے لیے کھول دو. اس نے کہا بھائی میں آپ کے لیے نہیں کھول سکتا، خصوصی طور پہ میرے لیے کھول دو اور لے لو اضافی رقم. 1 درہم ہوتے تم 10 درہم لے لو. اب اس نے کہا 10 درہم 1 درہم کی بجائے یہ کون ہے؟ اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ میں 10 نہیں 100 درہم لوں گا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے 100 درہم لے لو.
پھر اس نے مذاق میں کہا میں 500 درہم لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے 500 درہم کے لیے تیار ہوں. وہ سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے, یہ بھی مذاق کر رہے ہیں. کہا میں 1000 درہم لوں گا, یعنی 1000 اشرفیاں لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں 1000 اشرفیاں یا درہم جو بھی ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ گھر گئے اور 1000 درہم جو ہے ہاسٹل گئے اور وہاں سے لے کر آئے. تو وہ حیران, پوری اشرفیاں سارے درہم اس کے حوالے کر دیے. ہمیں کوئی 1000 درہم دے اور کہے کہ نماز شب چھوڑ دو ایک دن کی, تو ہم تیار ہو جائیں گے. مستحب ہے, کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے. اور یہ جو حلال روزی ہے اللہ نے دی ہے, ہاں جو ہے وہ پڑھ لیں گے یا نہیں بھی پڑھیں تو کیا ہے, وہ تو ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ خدا سے لگاؤ اور دنیا سے بے نیازی کہ گھر میں اشرفیاں موجود ہیں. بلکہ یہ بھی واقعہ ملتا ہے, یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک دفعہ کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے, تو پانی کی جگہ اشرفیاں نکلی. تو کیا کہا, ہم ہوتے تو کہتے کہ اللہ تو نے آخر سنی لی, اتنے عرصے سے ہم قسمہ پرستی کی زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے پھینک دیا وہ ڈول واپس کہ اللہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, اشرفیہ نہیں. یعنی اتنی بے نیازی. پھر دوبارہ ڈول نکالا تو پھر اشرفی. ہم ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تو یہی چاہتا ہے غالباً, میں تو نہیں چاہتا, تو چاہتا ہے اس لیے دے دے. ان کا نہیں, یہ خدا مجھے تو پانی چاہیے. تو پھر پھینک دیا, پھر پانی نکلا. تو یعنی اتنی زیادہ بے نیازی اور خدا سے عبادت کا لگاؤ کہ ان کو سوائے علم کی کسی چیز کا شغف نہیں. اور پھر دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. ہمارے لیے حجابات ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی امام نظر نہیں آ رہے, کہتے ہیں نہیں امام آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ امام کو نہیں دیکھ رہے. یعنی آپ میں وہ بصیرت نہیں ہے, بصارت تو ہے, بصارت یعنی دیکھنا, بصیرت نہیں ہے. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو اپنے صحن میں ٹہلے لگا رہا تھا, تو دیکھا کہ مقدس اردبیلی زری کی طرف امیر المومنین کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ پریشان کہ اس رات گئے, کیا ضرورت ہے ان کو جانے کی, ابھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں گئے. اچھا کہتے ہیں کہ رات کو عموماً اس زمانے میں لوگ کم ہوا کرتے تھے, تو سیکیورٹی کی وجہ سے وہ دروازے بند کر دیا کرتے تھے روزوں کے, اور صبح کھلا کرتے تھے. قوم میں بھی معصوم قوم کے روزے پہ بھی یہ ہوتا تھا. تو یہ کہتے ہیں جاتے تھے تو قفل میں چابی تو درکنار, قفل کو ہاتھ لگانے سے پہلے قفل ٹوٹ جاتا تھا یا کھل جاتا تھا خود بخود. پھر وہ اندر داخل ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوئے تو گفتگو کرنے لگے کسی سے. گفتگو کرنے کے بعد واپس پڑھ لے. ان کا شاگرد پیچھے ہٹ گیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ اب یہ کہاں جاتے ہیں. اب یہ پہنچے کوفہ, مسجد کوفہ, اور وہاں جا کے پھر ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی, آواز آئی اور پھر گفتگو ختم. اب یہ پیچھے پیچھے ان کا شاگرد گھر پہنچے تو مقدس اردبیلی سے کہا کہ مجھے بتائیے بھئی یہ کون لوگ تھے, کیسی آوازیں تھیں, کس سے گفتگو کر رہے تھے آپ. بتا دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مولا کی ذریعے پہ جا کے مسئلہ بیان کرتا ہوں, اور اندر سے آواز آتی ہے, مسئلے کا حل بتا دیتے ہوں. کچھ جگہوں پہ وہ پرچی یا عریضہ لکھا کرتے تھے, اور وہ عریضہ زری کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے زری میں, اور جواب آ جایا کرتا تھا. اور تو ایک دفعہ اس دن یعنی جواب آئے کئی سوالوں کے, اور آخری سوال کے جواب کے نیچے لکھا ہوا تھا جواب کی بجائے کہ اس کا جواب تم ہمارے بیٹے سے مسجد کوفہ میں یا ایک جگہ ہے مسجد سہلہ میں جا کے لو. انہوں نے کہا کہ وہ امیر المومنین کی آواز تھی یا ان کی تحریر تھی, اور انہوں نے کہا کہ آخری سوال کا جواب جو ہے تم ہمارے بیٹے سے کوفے میں جا کے لو, مسجد کوفہ. تو میں مسجد کوفہ گیا. جب مسجد کوفہ پہنچا تو امام سے ملاقات ہوئی, اور ایک جگہ تو کتاب میں یہ نقل ہوا ہے کہ جب یہ مسجد کوفہ پہنچے تو امام خود ان کے منتظر تھے, اور آتے ہی شکوہ کیا کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے ملنے. مقدس اردبیلی نے کہا گھبرا کے کہ بھئی میں آیا تو ہوں, یا امام میں آیا تو ہوں, لیکن وہ تو تم ہمارے جد کے کہنے پر آئے ہو. جیسے آپ کسی رشتہ دار, کسی دوست, کسی جاننے والے سے ملنے جائیں تو وہ کہے کہ بھئی آپ تو اکثر اس محلے میں آتے ہیں لیکن ہم سے ملنے نہیں آتے. آپ کہیں نہیں بھئی آج تو آیا ہوں, کہیں گے وہ تو تم اپنے چچا کی کہنے پر آئے ہو جو اس محلے میں رہتے ہیں کہ بھئی ان سے بھی مل لو. تو یہ پیغام ایک تو یہ کہ فقط علمیت نہیں, ثقافت. مقدس اردبیلی کا اناج دینا اور جو ہے اپنے امامے کے ٹکڑے کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تڑپ اور اپنا مقام اتنا بلند کرنا کہ امام خود جو شعر ہے کہ
منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ دیکھیے ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ ہم بار بار ضد کرتے ہیں امام نظر آئیں، امام کی زیارت ہو، امام سے مشرفہ ملاقات ہو جائے کسی طرح، لیکن اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس، اپنی عبادت، اپنا تقوی اور خیر خواہی لوگوں کی وہ نہیں بلند کر پاتے۔ تو جب آپ ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی، ایک شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ استاد ہمارا ٹیسٹ لے لیجیے، استاد کہیں بیٹا ابھی تیاری تمہاری مکمل نہیں ہے، جب تیاری مکمل ہو جائے گی تو تم ٹیسٹ دے لینا۔ اب آپ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں امام ٹیسٹ لے لیں، امام نے وہ استاد ٹیسٹ لے لیں، استاد نے ٹیسٹ لیا فیل ہو گیا، اور زیادہ شرمندگی ہے۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام کی کسی معیار پہ کسی کام کو انہوں نے کہا نہیں کیا تو کتنی شرمندگی ہو گئی۔ تو امام خود آ جائیں ملاقات کے لیے، خواب میں آ جائیں، اور یا جسے کہتے ہیں کہ حقیقی طور پہ سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس بہانے آپ کے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داری بھی نہیں ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ آپ توجہ اپنی تیاری پہ دیں، امتحان پر نہیں۔ تو اپنے مقام کو، اپنی ذات کو، اپنی خصوصیات اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ امام خود کہیں کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، جیسے خود مقدس ادبیلی کے لیے۔ تیسری شخصیت جو عالم دین اس حوالے سے مشہور ہیں امام سے ملاقات کے حوالے سے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے، وہ ہیں علامہ ہلی۔ علامہ ہلی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بچپن ہی سے مجتہد بن گئے تھے، اور بچپن بھی کیا 11 سال کی عمر۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں مجتہد بننے کا جو پروسیس ہے، ڈیوریشن ہے، جو زحمت و دقت ہے، کم از کم 25 سال یا 30 سال۔ 15 سال تک تو آپ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ درس خارج میں بیٹھتے ہیں، اور پھر درس خارج خود 10 سے 15 سال کا ہوتا ہے۔ تو 25 سے 30 سال کی مدت ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے آدھی زندگی آپ کو پڑھنے میں گزارنی ہے۔ تو 30 سال کا علم علامہ حلی نے 11 سال میں حاصل کر لیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا خاندان بھی ایسے ہی تھا، جہاں پہ کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بچہ بچپن سے تاجر بن جاتا ہے، جہاں علمیت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں بچپن سے ہی عالم دین بن جاتا ہے۔ تو آپ کے والد مجتہد، آپ خود مجتہد، آپ کا بیٹا مجتہد، آپ کا پوتا مجتہد، آپ کے ماموں مجتہد، آپ کے بھتیجے بھانجے مجتہد، بلکہ ماموں محقق حلی ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ مرجع عالم تھے، اور ان کی وفات کے بعد آپ مرجع بنے فقط 28 سال کی عمر میں۔ 28 سال کی عمر میں ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان میدان میں آتا ہے، جاب شروع کرتا ہے، کیریئر شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے کہ میں کچھ بنوں گا، بن کے دکھاؤں گا۔ پھر 5، 10، 20 سال بعد وہ کسی مقام پر پہنچ گیا۔ 28 سال میں آپ نے مرجعیت جیسے بلند مقام کو پا لیا۔ اچھا 11 سال میں اگر انسان مجتہد ہے تو کتنا زیادہ علم ہوگا، اس کے پاس تو ہر وقت طالب علم رہنے چاہیے۔ تو 11 سال کی عمر میں ممبر پہ بیٹھ کے وہ درس اجتہاد دیا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے اب 11 سال کی عمر میں انسان یوں کہہ لیجیے 5ویں 6ٹھی کلاس میں کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیا مشاغل ہوں گے، کیا تفریح ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ درس کے دوران چڑیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، چڑیاں، تو وہ اپنا امامہ اتارتے اور چڑیوں کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، ان سے کھیلتے تھے۔ اب ان کے استاد، وہ ان کے شاگرد، خود ان کی عمریں 25-30 سال، اب وہ دیکھ کے ہنسا کرتے تھے کہ یہ استاد محترم کو کیا ہو گیا، یہ چڑیوں سے کھیل رہے ہیں امامہ اتار کے۔ تو بہرحال بچہ ہوتا ہے، اب وہ عالم بن جائے، PhD کر لے، کچھ بھی کر لے۔ شرارتی بھی تھے، والد بھی مجتہد، یہ بھی مجتہد۔ اب یہ شرارت کر کے بھاگتے تھے، ان کے بابا ابو پیچھے پیچھے اسٹک لیے یا پتنی ہتھیار لیے یا بولتے ہوئے چیختے چلاتے، اب یہ ایک دم سے نا آیت سجدہ پڑھ دیا کرتے تھے، جو واجب آیات ہیں قرآن کی جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اب ان کے جو والد ہیں وہ بھاگتے بھاگتے رک جایا کرتے تھے، ان پہ سجدہ واجب ہے، یہ 11 سال کے، تو ان پہ تو سجدہ واجب نہیں ہے۔ اب وہ سجدہ کرتے، سجدے سے اٹھاتے سر، پھر بھاگتے، پھر یہ وہ آیت پڑھ ڈالتے۔ تو یہ تو ان کی جسے کہتے ہیں شرارتیں تھیں، اور علمیت اپنی جگہ، یہ نہیں کہ صرف شرارت ہو، بہرحال
جب بھی کہتے ہیں کہ شرارتی بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنا نہیں چاہیے، ہاں کوئی ایسی شرارت جس میں نقصان کا اندیشہ ہو اس کو روک دیں، لیکن شرارتی بچہ عموماً ذہین ہوتا ہے، اور ذہین بچہ عموماً مستقبل میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علامہ ہلی کے بارے میں ملتا ہے، اب دیکھیں بہت اہم پیغام اس واقعے سے جو ہم سنانے جا رہے ہیں، جو کم ہمتی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا کام ہے، ہم کیسے کریں گے۔ اکثر جب بھی ہم کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، دینی کام کے لیے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی تم چھوٹے ہو، کم عمر ہو، کم علم ہو، تمہارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ماضی میں تم نے کچھ کیا نہیں، اب تم کیا کرو گے۔ تو آپ کے زمانے میں کسی نے اہل سنت میں سے کتاب لکھی جو کہ شیعوں کے رد پہ تھی، اور وہ بڑی قیمتی کتاب تھی، حوالہ جات سے بھرپور تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ کتاب اپنے پاس رکھے تھے۔ جب اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، فوٹو کاپیئر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے، بلکہ بال پین ہی نہیں تھا، وہ لکھنے کے لیے وہ سیاہی میں ڈپ کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو لکھی ہوئی کتاب سمجھ لیں ایک نادر ایسٹ اثاثہ ہوتی تھی، خصوصی طور پہ عالم دین کا، اور وہ کسی کو دیتے نہیں تھے کہ بڑی نایاب کتابیں، اس میں ریفرنسز ہیں، اور اگر میں نے دے دی تو بہت بڑا ذخیرہ شیعوں کے خلاف جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب تھے تو بچے ہی ہیں، انہوں نے ان کی شاگردگی اختیار کر لی۔ اب وہ بھی نہیں سمجھے یہ بچہ ہے کہ چلو یہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوگا، کچھ عرصے پڑھاتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، ذرا ایک رات کے لیے میں ذرا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ منع نہیں کر سکتے تھے، یقیناً تقیے میں ہوں گے، تو انہوں نے دے دی کتاب اس شرط پہ کہ بس ایک رات کے لیے۔ اب آپ خود بتلائیے کہ یہ ایک رات کے لیے کتاب لائے بھی تو پڑھنے کے لیے لائے ہوں گے، کیا پڑھ کر وہ حفظ کر سکتے تھے ایک رات میں؟ لکھنے کے لیے لائے ہوں گے کہ جس میں قلم کو، میں نے کہا نا کہ ڈبویا جاتا تھا انک میں، پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے، کتنا ٹائم لگ جاتا تھا۔ کاغذ بھی بڑے بڑے، اس پہ سطر کو ڈالنے کے لیے پہلے لائنز لگانی پڑتی تھی۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جس کو خدا کی ذات پر وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ خدا پہ توکل تھا، امام زمانہ پہ اعتماد تھا، بس یہ لیا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، جتنا ہو سکے گا میں کر لوں گا، باقی میں کہہ تو سکتا ہوں کہ خدا تیرے لیے میں نے ایک کوشش کی تھی، دین کو بچانے کے لیے، رد تھی کتاب، ایک میں کتاب تھی ہمارے خلاف، اس کا رد تیار کرنا چاہتا تھا میں، اب یہ لیا ہے اور بسم اللہ کر کے وہ کتاب لکھنا شروع کی۔ اب ان کو یہ ہوش نہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کتاب روزانہ لکھی جاتی تو بھی مہینہ لیتی، اور یہ ایک مہینے ایک رات کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ایز یوزول ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کتاب پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے کوئی کام ہم سو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ لکھتے لکھتے تھکے ہارے سو گئے۔ خواب میں امام زمان آئے اور کہہ لیں گے وہ کتاب ہمیں دے دو، باقی کام ہم کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا وہ کتاب پڑھی بھی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، دق الباب ہوا، اہل حجاز کا کوئی شخص نوجوان نورانی شکل والا پہچان لیا کرتے تھے، لیکن یہ اتنے مصروف مشغول منہمک تھے اپنی کتاب لکھنے کی اس جستجو میں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو فوراً اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کتاب کے لکھنے میں۔ اچھا، وہ اتنے فوکس تھے، مرتکز تھے، مرکوز، انہوں نے اپنی کی ہوئی تھی توجہ کہ انہوں نے یہ بھی نہ پوچھا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تعارف ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، میری مدد کر دیجئے۔ اب کیسے مدد کریں، کیا یہ بھی لکھیں ان کے ساتھ ایک ایک صفحہ ایک ایک لائن؟ تو طے یہ پایا جو صاحب آئے تھے کہ آپ جو ہے وہ سادہ کاغذ اٹھائیں، اس کو ترتیب سے رکھیں اور اس پہ لائنیں کھینچ دیں، بس یعنی اسکیل سے لائنیں کھینچ دیں، مستطر اس کو کر دیں اور وہ مجھے دے دیں، میں لکھنا کر دوں گا، شروع کر دوں گا۔ اب آپ خود بتائیے، ایک شخص لائنیں کھینچ رہا ہے اور ایک شخص پورے صفحے کو لکھ رہا ہے، تو کون جلدی اپنا کام کر لے گا؟ لائنیں کھینچنے والا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 5 صفحے لائنیں کھینچ کے رکھ دے اور لکھنے والا شاید ایک ہی صفحے پر ہو۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کسی صفحے کی لائن مکمل کرتے کھینچنے میں، دوسرا شخص جو اہل حجاز میں تھا، جو نورانی شخصیت تھے، وہ صفحہ لکھ چکے ہوتے تھے۔ بلکہ یہ بھی ہوا کہ رات کافی گزر گئی تو انہوں نے کہا کہ تم تھک گئے ہوگے، تم سو جاؤ، باقی کام میں کر لوں گا۔ تو وہ سو گئے، جب صبح اٹھے تو وہ نقل شدہ کتاب تیار تھی، اور کہتے ہیں کہ پوری رات میں
متوجہ نہیں ہوا کہ یہ کون شخصیتیں ہیں، کہیں امام زمان تو نہیں جو میری مدد کے لیے آئے. بعد میں پھر صبح کو پتہ چلا کہ یہ تو امام زمانہ تھے جو میری مدد کے لیے آئے. اللہم صلی علی. اسی طرح انہی کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ زیادہ کربلا کے لیے جا رہے تھے. ہمارے یہاں تو اب خدا بھلا کرے موبائلز کا، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک نے مسئلہ حل کر دیا کہ ٹائم کیسے پاس کریں. تو زمانے میں سفر میں لوگ رفیق سفر کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرتے تھے. اچھا رفیق سفر مل جائے، علمی شخصیت مثلاً، تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا تھا. تو ان کو ایک شخصیت نظر آئی، کس کو؟ علامہ ہلی کو. ان سے گفتگو کرتے کرتے سفر طے کرنے لگے تو ان کے منکشف ہوا کہ بھائی ان کی تو ماشاءاللہ کافی معلومات ہیں. تو وہ مزید ان سے سوالات پوچھنے لگے اور مزید ان پہ عقدہ کھلا کہ بھئی تو آپ سے زیادہ، یعنی مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ تو اپنے زمانے کے مجتہد. پھر جب مزید گفتگو چلی تو ایک مسئلہ ایسا آیا کہ جس میں علامہ ہلی نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں مان سکتا، یہ تو میں بالکل کنفرم ہوں، یقینی طور پر اس پہ جو ہے وہ متفق ہوں، قائل ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں. اور وہ سامنے والے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے. اور اس کی دلیل کے لیے آپ شیخ طوسی کی کتاب تہذیب کے صفحہ نمبر اس پر جا کے دیکھیے، حدیث آپ کو مل جائے گی. تو جب یہ اس طرح حوالہ سنا تو وہ اور معتبر، وہ ان کے معتقد ہو گئے کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی شخصیت لگتے ہیں. انہوں نے کہا بھئی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی اہم شخصیت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ مسئلے حل کرنا آپ کا شروع کر دیں تو آپ جو ہے اپنے پرسنل مسئلے بھی پوچھنے لگتے ہیں، حل کرنے لگتے ہیں، جو بھی مسئلہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے، امام زمان سے اس دور غیبت میں؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ کہا اتفاق سے ان کا تازیانہ گرا. کس کا؟ علامہ ہلی کا. تو اس نورانی شخصیت نے وہ تازیانہ اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ہاتھ تو امام ہی کے ہاتھ میں ہے. جب یہ سننا تھا یہ بالکل اسے کہتے ہیں کہ پاگل ہو گئے اور کود پڑے یا گر گئے کہ میں امام کی قدم بوسی کر لوں. اب آدمی اسی طرح ہو جاتا نا، بالکل سرپرائز اور بالکل متعجب. کہتے ہیں جیسے ہی وہ گرے، پتنی گرنے کی ضرورت کیا تھی، کھڑے رہتے ہیں، گلے ملتے، ہاتھ ملاتے. لوگ جیسے ہی گرے اور امام غائب. کہتے ہیں فوراً گھر آئے، کتاب کھولی، شیخ طوسی کی حدیث تلاش کی تو وہ حدیث موجود تھی جو کہ امام نے بتائی تھی. انہوں نے فوراً لکھا کہ یہ حدیث میں امام کے کہنے پر اس پہ حاشیہ لگا رہا ہوں، یہ امام کی وجہ سے مجھے یہ حدیث ملی اور اس حدیث کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم عمری میں علم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نہیں کہ ابھی تو 5 سال کے ہیں، ابھی تو 10 سال کے ہیں، 11 سال کے نہیں، کم عمری میں جب وہ مونٹیسری جا سکتے ہیں 4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، تو وہ مدرسے بھی جا سکتے ہیں. خود ہم میں اپنی اگر مدرسے کی عمر نہ بھی ہو تو مائیں اپنے گھر میں اس کی تربیت کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مجتہد بن جائیں، کسی مقام پر پہنچ جائیں تو فخر نہ کریں اس بات پر کہ بس اب مجھے تو بہت علم ہو گیا، میں کسی سے کیوں پوچھوں. اور وہاں پہ رستے میں کوئی شخص مل جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو اس زمانے کا مرجع ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجتہد بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنے مسئلے حل کر لیا کرتا ہے. لیکن پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کام کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ توکل کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. جب امام کا ظہور ہوگا تو کہتے ہیں کہ امام کا ساتھ دینے والے یہ نہیں سوچیں گے بھئی میں مثلاً کراچی میں ہوں، مثلاً میں دبئی میں ہوں، مثلاً میں عراق میں ہوں، مثلاً میں ٹورنٹو میں ہوں، مثلاً میں نیو یارک میں ہوں، اور امام تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مکے میں ہے اور کتنی دور ہے فلائٹ اور سواری اور اس کا کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ بس ایک قدم اٹھائے گا امام کو جانے والا، دوسرا قدم خود بخود امام کے سامنے ہوگا. یہ ہے حکمت عملی، اسٹریٹجی خدا کی. تو اب بس آپ نے خود اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں علم دین کا، مدرسے جائیں گے، لیکن کوئی سبیل نہیں ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ ہم بس ہمیں تو کرنا ہی کام. اور جب آپ قدم بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں راستے کھل جاتے ہیں، لوگ خود بخود جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں. تو انہوں نے بھی
یہی سوچا ہوگا کہ کتاب میں لے آؤں، جتنی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے کہ وہ کتاب ہو جائے اور وہ کتاب معجزاتی طور پہ پوری ہو گئی۔ تو یہ علامہ حلی اپنے زمانے میں نہ صرف علم بلکہ تواضع انکساری کا مکمل نمونہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ چوتھی شخصیت اس حوالے سے جو امام سے اپنی مشکلات حل کرواتی ہے وہ ہے سید مہدی بحر العلوم۔ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک تو بحر العلوم علم کا سمندر، لیکن تقوی پرہیزگاری، ایک تو آپ نے مقدس اردبیلی کی تقوی پرہیزگاری سنی کہ ان کا نام ہی مقدس پڑ گیا۔ خود سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک عالم دین نے ان کے زمانے میں کہا کہ اگر یہ اپنی عصمت کا دعویٰ کر دیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو چیلنج کر سکے، یعنی ڈرے گا وہ ان کو چیلنج کرتے ہوئے، حالانکہ دعویٰ غلط ہے، صرف ہمارے چارتا معصومین یا قصبی طور پہ باقی جو افراد اس کے بعد آتے ہیں، ایک عام آدمی کا یہ دعویٰ کر دینا چاہے مجتہدی کے درجے پہ کیوں ہوں کہ میں مقام عصمت پر ہوں، فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے اگر یہ دعویٰ کرتے، بلکہ یہ بھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو تو یہ شک ہو چلا تھا کہ خود یہ ہی تو امام زمانہ نہیں، یعنی ان کا نام ہی مہدی تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے مدرسے میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کی غیبت کبریٰ میں آپ سے ملاقات کرے، یعنی امام سے ملاقات کرے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ، بلکہ جواب نہیں دیا، سر نیچے کر کے آہستہ سے ایک آہ بھری اور اپنے ہی آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں کیسے کہوں کہ یہ ممکن نہیں، حالانکہ میں نے خود ان سے معانقہ کیا ہے، انہوں نے خود مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اور یہ کام انہوں نے بہت آہستگی سے یہ بات کہی، ان کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سن لی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی کلاس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، تقریباً 100 کے قریب شاگرد تھے، 3 افراد بیٹھے رہے جو قریب المجتہد تھے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان کے رفقائے کار خاص۔ ایک شخص کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ اتنی بڑی جگہ رہ رہے ہیں نجف اشرف میں، یہ تو معجزات و کرامات کی جگہ ہے، تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا، تو ہمیں بھی آپ ذرا مستفید فرمائیں۔ تو بڑے اصرار کے بعد انہوں نے ایک اپنی حکایت سنائی کہ میں ایک دفعہ مسجد کوفہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے جب نکلا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا مسجد سہلہ جانے کا۔ میں نے کہا اگر مسجد سہلہ گیا تو میرا درس رہ جائے گا، اور علماء کے یہاں درس کی بڑی اہمیت ہے، ریگولیرٹی، پنکچولیٹی۔ تو وہ بھی سوچ ہی رہے تھے مسجد کوفہ کے دروازے پر میں مسجد سہلہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آندھی چلی اور یکدم ایک ہی لمحے میں ان کو مسجد کوفہ سے مسجد سہلہ منتقل کر دیا، اور یہ وہاں بیٹھ کے ہکا بکا دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم چھٹ جاتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی این اس مقام پر جو کہ مقام امام زمان کہلاتا ہے، وہاں پہ ایک نورانی شخصیت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جسے کہتے ہیں نا مغناطیس کی طرح، جیسے کوئی مغناطیس آپ کو کھینچتا ہے، وہ آپ اس شخص کی طرف جا رہے تھے، لیکن اتنی ہیبت تھی کہ وہ رک گئے ایک مقام پر۔ تو ان شخصیت نے خود کہا کہ اے مہدی میرے قریب آؤ۔ اب یہ قریب گئے، اور جیسے ایک حد ادب ہوتا ہے، کسی بزرگ سے، کسی مجتہد سے، کسی نامور شخص سے آپ ملیں تو ادب کے اعتبار سے آپ ذرا سا رک جاتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اے مہدی میرے قریب آؤ، پھر آپ آگے گئے، پھر کہا کہ اے مہدی میرے قریب آؤ۔ اب وہ اتنے قریب آ گئے تو کہتے ہیں ان کا ہاتھ ان کے جسم کو مس کر سکتا تھا، تو اس نورانی شخصیت نے ان کو گلے لگایا، معانقہ کیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا باتیں ہوں، تو کہتے ہیں وہ یہ بات بتائے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ ہاں ایک جگہ ملتا ہے، انہوں نے صرف یہ جملہ کہا کہ اس سینے میں جو جگہ خالی رہ گئی تھی اس معانقے سے وہ جگہ بھر گئی، یعنی جو کمی تھی میرے علم میں اس معانقے کے بعد وہ کمی علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے وہ پوری ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرے
تو پھر باقی تلافی جو ہے وہ امام پورا کر دیا کرتے تھے۔ محدث نوری جن کی مشہور کتاب ہے نجم الثاقب اور جنت الماوا، یہ مشہور کتابیں ہیں کہ جس میں امام زمانہ سے ملاقات کے حوالے سے کثرت سے واقعات ہیں، بلکہ نجم الثاقب کو پڑھے بغیر کہتے ہیں کوئی شخص غیبت کے واقعات کے حوالے سے غیبت میں نہیں لکھتا، بلکہ جو سید حسن ابطحہ کی کتاب ہے ملاقات امام زمان، اس میں کثرت سے نجم الثاقب کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اس طرح مجتہد امروہمی کی کتاب ہے ملاقات امام زمانہ، جس میں کافی تعداد میں واقعات ہیں، اس میں بھی کثرت سے ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں امام زمانہ کے حوالے سے۔ تو محدث نوری جو نجم الثاقب کے مؤلف ہیں، جن کے شاگردوں میں شیخ عباس قمی ہوا کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی بتائیں کتنی بڑی شخصیت، جن کی مفاتیح ہماری لائبریری میں مسٹ ہوتی ہے، ہر گھر میں، وہ شاگرد تھے محدث نوری کے۔ اور محدث نوری نے وسائل شیعہ جیسی کتاب جسے کہتے ہیں کہ لکھی، مستدرک الوسائل۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے آخری زمانے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا تھا مسئلہ پوچھنے تو وہ کہتے تھے کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ لکھا ہے، اور اپنی حدیث کی کتاب جو مشہور کتاب انہوں نے لکھی اس پہ اس کو لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں خواب میں ان کی، یہ میں بتا رہا ہوں اس ضمن میں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی، ہمارے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوئے، ہمیں عربی سیکھنی تھی ہم نے عربی نہیں سیکھی، ہمیں فارسی سیکھنی تھی ہم نے فارسی نہیں سیکھی، ہمیں جو ہے وہ تفسیر قرآن پڑھنی تھی ہم نے تفسیر قرآن نہیں ختم کی، ہمیں فقہی مسائل پڑھنے تھے وہ نہیں کیے۔ تو ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ بناتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے۔ تو ہم ہی نہیں، مجتہد بھی اس حالت سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو چوتھے امام کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام میں نے اتنی عمر گزار دی، فقط گناہوں کے سوا کچھ نہیں، نیکیاں تو ہے ہی نہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ بھی ادھورا رہ گیا، کوئی کام میرا مکمل نہیں ہوا، میرے اہداف مکمل نہیں ہوئے۔ ہم تو فوراً اپنی احتیاج، اولاد مانگیں گے یا دولت مانگیں گے یا کوئی نوکری مانگیں گے یا مسئلے مسائل۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، علمی حوالے سے جو میرے اہداف تھے وہ مکمل نہیں ہوئے اور بآخری عمر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے ٹارگیٹس پورے کر پاؤں گا۔ تو امام نے کیا کہا، یعنی امام ہماری مشکلات بھی حل کر رہے ہیں، ہمارے ادھورے کاموں کو بھی مکمل کر رہے ہیں۔ امام نے، چوتھے امام نے کیا کہا کہ تم بس ایک کام کرو، باقی تمہارے ادھورے کام سارے ہم مکمل کر دیں گے۔ اب یہ فوراً کہتے ہیں کہ یا امام کون سا کام، یعنی صرف ایک کام کرو تم ہمارا، ہم تمہارے سارے ادھورے کام مکمل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کون سا کام؟ تو امام نے کہا تم بس ہم پر، یعنی محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ادھورے کام بھی امام کے لیے ہیں اور آپ کی مشکلات بھی امام کے لیے ہیں، وہ آپ کی حل کر دیں گے، بشرط یہ کہ آپ میں ایک تڑپ موجود ہے۔ اچھا، یہاں تک آ کر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ملاقات اور زیارت جو ہے امام کی وہ فقط علماء سے اور خواص سے مختص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام نے عام لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے، یعنی عام لوگوں سے ملاتے، بہت بڑے عالم مجتہد مرجع نہیں تھے، لیکن بس کوئی تڑپ تھی، کوئی خصوصیت تھی، کوئی کام، کوئی مدد تھی جو ان کو درکار تھی۔ تو ایک تو واقعہ ہمیں بڑا دلچسپ ملتا ہے، ایک شخص کا، ایک عالم دین گزرے ہیں مقدس اردبیلی کے ہم نام، محی الدین اردبیلی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک محفل میں، تو ہمارے سامنے ایک شخص عمامہ پہنے ہوئے اپنا سر ٹکا کے سو رہا تھا، ایک دم سے اس کو جھٹکا لگتا ہے اور اس کا عمامہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب عمامہ نیچے گرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے سر پہ ایسے نشان جیسے کسی نے تلوار چلائی ہو۔ تو ان کے بابا پوچھتے ہیں والد محترم کہ بھئی یہ آپ کو نشان کیسے لگے، کس کے نشان ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جنگ صفین کے نشان ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان، جنگ صفین تو 50 کی دہائی میں ہوئی ہے، 50 ہجری کے آس پاس، اور یہ تو جو ہے وہ 200-300 سال گزر چکے ہیں، 500 سال۔
کہتے ہیں تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، آپ وہاں کیسے پہنچ گئے جنگ صفین میں؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو عراق کا رہنے والا ہوں، ایک زمانے میں میں مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہوا تو میرے ساتھ ایک شخص ہو لیا، میں نے کہا چلو بات کرتے ہوئے سفر گزر جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، وہ شخص پتہ چلا کہ ناسبی نکلا، یعنی دشمن اہل بیت، اور گفتگو کرتے کرتے جو گفتگو میں گرما گرم بحث شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اگر جنگ صفین میں ہوتا نعوذ باللہ تو علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیتا۔ اب اس کو بھی غصہ آیا، جو امام کا چاہنے والا تھا اہل بیت کا، اس نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں حاکم شام اور اس کے چاہنے والوں کو، لشکریوں کو قتل کرتا۔ اب یہ تو میں جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی، تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں یہیں پہ لڑ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑنے والا بھی تلوار نکال لیتا ہے اور وہ حاکم شام کی طرف سے لڑنے والا بھی تلوار نکال لیتا ہے، دونوں گتم گتا سر بٹول اور ایک دوسرے کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور تلوار کی ضربت لگا رہے ہیں۔ یہ بیچارہ یعنی علی کا ماننے والا، ان کے سر پر کافی ضربتیں لگتی ہیں، اب یہ بیچارہ نڈھال ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے میں نڈھال ہو کے زمین پہ گرا، ایک نورانی شخصیت آئے اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا تو سارے زخم مندمل ہو گئے، صرف نشان رہ گیا، اور پھر یہ کہا کہ تم چند لمحے کے لیے ٹھہرو، میں ابھی تمہارا کام کر کے آتا ہوں۔ اب یہ شخصیت گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں سر اور دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، کہ میں نے تمہارے دشمن کا قلقمہ کر دیا ہے، اور اگر اب آج کے بعد کوئی پوچھے کہ یہ زخم کیسے ہیں تو کہنا جنگ صفین میں لگے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ گویا یہ بالکل دیکھیں وہی میسیج ہے جو ہم کہتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو شہادت کے بڑے مقام پر ہوتا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے وقت کسی شخص کے ساتھ موجود نہ ہو لیکن اس کا دل، اس کی تمنا یہ ہو کہ کاش میں ہوتا، تو وہ اسی گروہ کے ساتھ محشور ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے، تو یقین کریں کہ آپ روز محشر امام حسین کے لشکریوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ، جو بظاہر بہت زیادہ متقی پرہیزگار، بہت زیادہ عالم دین نہیں بلکہ ایک تڑپ، ایک حب اہل بیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے شہادت دینے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ جس میں مکتبہ تشیع کہہ لیجیے، گروہ تشیع، ان کا عقیدہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں بحرین کے علاقے میں ایک والی بحرین تھا، گورنر تھا، امیر تھا، اور وہ شیعوں کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ تو اس کے وزیر بھی سیدھی سی بات ہے ویسے ہی تھے، بلکہ وزیر زیادہ نمک خواہ تھے، اس کے زیادہ دشمن تھے، ناصبی تھے۔ تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ کوئی موقع ملے کہ ہم شیعوں کو، رافضیوں کو جو ہے وہ کمتر اور جھوٹا ثابت کریں۔ ایک دن ایک وزیر انار لے کر آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے اس انار پہ چند نام ہیں جو ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ علی کے دشمنوں کے نام تھے۔ اس نے کہا دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ انار پہ نام میں نے لکھے ہوں، کسی انسان نے لکھے ہوں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ ہم مذہب حق پر ہیں اور باقی شیعہ جو ہے مذہب باطل پر ہیں۔ چنانچہ یہ کافر ہوئے اور کافر لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، قیدی بنا لینا چاہیے، یا پھر ان سے جزیہ لینا چاہیے، ٹیکس۔ آپ ان کو بلائیے اور ان کے سامنے یہ 3 راہیں رکھ لیں۔ اب شیعوں کے علماء کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ رکھا گیا، بھئی آپ دلیل دیجئے غلط ثابت کرنے کے لیے، یا ٹیکس دیجئے، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دیں تو انشاءاللہ ہم کوئی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ گئے تمام شیعہ افراد اور اپنے گروہ میں سے 10 بہترین متقی پرہیزگار لوگوں کا انتخاب کیا، ٹاپ 10 جسے کہتے ہیں۔ ان ٹاپ 10 کا انتخاب کرنے کے بعد 3 بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ بھئی آپ کو
باری باری رات بھر عبادت کرنی ہے، 3 دن کی مہلت ہے، امام سے استغاثہ سامنے استغاثہ بلند کرنا ہے، وسیلہ طلب کرنا ہے۔ اب یہ گئے، ایک شخص رات بھر عبادت کرتا ہے، امام کو پکارتا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں، ابھی جو بیچارہ آ جاتا ہے واپس مایوس ہو گیا۔ دوسرے دن دوسری رات دوسرے شخص کو بھیجا جاتا ہے، اب یہ بھی جو ہے وہ استغاثہ بلند کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں، یہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آخری شخص ہی بچا تھا جس کا نام تھا محمد بن عیسیٰ، یہ شخص جاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے۔ آدھی رات گزرتی ہے کہ جنگل سے، بیابان سے ایک آواز آتی ہے، بھائی تم کون ہو، کیوں آئے ہو اس بیابان میں؟ تو اس نے کہا میں اپنے امام کی تلاش میں آیا ہوں، ایک مسئلہ ہے جس سے ہم دوچار ہیں، مشکل ہے۔ تو آواز پھر آتی ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، مشکل ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میں اپنے امام کے سوا کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ تو پھر آواز آئی کہ میں ہی تمہارا امام ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنے حاضر جواب عالم دین ہو سکتا ہے، بھائی کوئی بیوقوف بنا رہا ہو آواز نکال کے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر آپ ہمارے امام ہیں تو یقیناً آپ مسئلہ بھی جانتے ہوں گے، بتانے کی کیا ضرورت۔ تو وہ ایک طرح سے نشانی طلب کر لی انہوں نے، اگر آپ امام ہیں تو علم غیب کا مظاہرہ کیجئے۔ تو آواز آئی کہ ہاں ہم تمہارا مسئلہ جانتے ہیں۔ دیکھو یہ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اس وزیر نے اپنے گھر میں ایک سانچہ لکڑی کا یا مٹی کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مولڈ جسے کہتے ہیں، اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جب انار پھوٹتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ سانچہ انار کے گول شکل میں ہوتا تھا اس کے ارد گرد چڑھا دیتا ہے۔ جب انار بڑھتے 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 سانچے تک پہنچتا ہے تو اس کے پریشر، اس کے دباؤ سے وہ نام جو کہ اس نے سانچے پہ لکھے ہوتے تھے وہ اس پہ کندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ اکثر کیک، پین کیک وغیرہ بناتے ہیں تو جس مولڈ میں بناتے ہیں، اسٹار میں یا چاند، کریسنٹ، وہ شکل اختیار کر لیتا ہے کیک، کہہ لیں گے بس وہ اس مولڈ میں جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ اس انار پہ آ جاتے ہیں، سب تو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک معجزہ ہماری طرف سے نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے انار کو توڑو گے تو اس میں سے دھواں اور راکھ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ اور دیکھو اس بات کو تم وزیر کے گھر جا کے بیان کرنا، جب تم گھر میں داخل ہو تو دائیں طرف بالا خانے میں کمرہ ہے اس کا، اس کمرے میں داخل ہو کر اوطاق پر سفید تھیلی میں یہ وہ سانچہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس گھر میں داخل ہو کے سیدھے ہاتھ پہ بالا ہے خانے میں، یعنی اوپر کے کمرے میں جا کر اوطاق سے وہ کپڑا، وہ تھیلی نکال کر وہ مولڈ، وہ سانچہ اس کو دینا، بادشاہ کو، والی مدینہ کو، والی بحرین کو۔ اب یہ بہت خوش ہوئے محمد بن عیسیٰ اور جا کے بتایا کہ میں نے مسئلے کا حل تلاش کر لیا، لیکن میں وزیر کے گھر جاؤں گا۔ امام نے کہا دیکھو وزیر سے پہلے پہنچ جانا، یعنی وہ وزیر کے گھر نہیں گئے پہلے، بلکہ بادشاہ کے پاس پہنچے، وزیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں وزیر کے گھر جا کے بتاؤں گا، اور وزیر نے کہا نہیں آپ یہیں بتائیں، گھبرا گیا وہ، انہوں نے کہا نہیں میں وزیر آپ ہی کے گھر جا کے بتاؤں گا۔ اب یہ گیا، فوراً کہا عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ نے کہا مجھے سیدھے طرف والے بالائے خانے پہ لے جائیں۔ وہ اور گھبرا گیا کہ نہیں آپ یہیں بتا دیں، کہیں گے نہیں مجھے کمرے میں جا کے بتانا۔ جیسے کمرے میں داخل ہوئے اوطاق میں سے وہ تھیلی نکالی، وہ سانچہ والی بحرین کو دیا، اور پورا میکانزم جو امام نے بیان کیا تھا وہ بیان کر دیا۔ اب یہ غصے میں، تو پھر محمد بن عیسیٰ نے کہا اب اس کی ایک اور نشانی اور معجزہ ہمارے امام کا یہ ہے کہ آپ اس وزیر کو بولیں کہ اس انار کو توڑیں، یعنی اوپن کریں، تو اس میں سے دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ جب اسے جیسی کھولا تو اس میں سے راکھ اور دھواں نکل کے اس کی داڑھی اور اس کے چہرے پر پڑتا ہے، اور وہ سیاہ شکل کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے فوراً اس وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور فوراً اس عالم دین یعنی محمد بن عیسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اچھا ہمارے ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو کلمہ ہے وہ تو الگ ہے ہی، غیر شیعہ فرد نے، لیکن ہے بھی طرح بے ہنگم سا، اور کوئی ربط نہیں ہے، ردم نہیں ہے، کوئی وزن قافیہ نہیں ہے۔
کیسے کھیلیں دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 لائنیں 2 جملے، تو علی ولی اللہ، دیٹس اٹ، ختم بات. یا وسیع رسول اللہ یا خلیفۃ بلا فضل، یہ 3 باتیں، 3 ٹرین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ تو خود خدا نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں کہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ دیتا انما ولیکم اللہ ورسولہ وولیہ، کہ اللہ ولی ہے اور رسول کا ولی، یا وسیع، یا یہ کہہ دیتا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یا یہ کہہ دیتا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، یا یہ کہہ دیتا ویؤتون الزکاۃ. 3 چیزیں، 3 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ نے جب وہاں ٹرین چلائی ہے تو ہم اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ٹرین کیوں نہ چلائیں؟ درود پڑھتے محمد والے اسی طرح ایک واقعہ ایک ناصبی عورت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. حلہ کے مقام پہ بھی مقام ابراہیم ہے، جیسے وادی سلام میں مقام ابراہیم امام زمان ہے، جیسے فرات کے آگے ایک جگہ ہے جہاں پہ مقام امام زمانہ ہے، جیسے مسجد جمکران میں ہے، جس طرح مسجد سہلہ میں ہے، اس طرح مسجد حلہ میں، حلہ کے مقام پر بھی ایک مسجد مقام امام زمان ہے. کہتے ہیں اس علاقے میں ایک شخص تھا، دکاندار ناصبی تھا، اور اس کا کام کرنے والا نوکر جو ہے وہ شیعہ علی میں سے تھا. دونوں میں اکثر بحث ہوتی تھی. تو اس کارکن نے، اس کے کام کرنے والے ملازم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، آج بار بار کی کیا ہم بحث تکرار کریں روزانہ. ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ پر اپنے بزرگوں کے اہل بیت کے نام لکھتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ پر اپنے لوگوں کے نام لکھیں، اور پھر ہم دونوں وہ ہاتھ آگ میں رکھیں. جس کا ہاتھ جل جائے وہ مبادل پر، اور جو بچ جائے وہ. اچھا اس طرح کے مباحثے ہو چکے ہیں، اور خود چھٹے امام نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو تم 3 دن روزے رکھو، پاک و صاف ہو کر صحرا میں جاؤ اور اس طرح ہاتھ بلند کرو اور دعا وغیرہ جو بھی ہے. بلکہ ایک مباحثہ تو ہم خود پڑھ چکے ہیں، پاکستان میں کسی مقام پر ہوا تھا، اور وہ اس بات پر ہوا تھا کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ رسول تک پہنچتا ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں پہنچتا ہے، اور دونوں آگ میں کودے تھے. جو کہتا تھا کہ رسول تک پہنچتا ہے وہ بچ گیا تھا. یہ باقاعدہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے جو ہم نے بہت عرصے پہلے پڑھی تھی. بہرحال مباحثے ہوتے رہے ہیں تاریخ میں، اور ہم کبھی بھی مباحثے سے نہیں گھبراتے. جو جس وقت چاہے مباحثہ کر سکتا ہے. ہمارے اہل بیت نے مباحثہ کیا، ہم انہی کے ماننے والے ہیں. اب یہ گھبرا گیا، جو مالک تھا دکان کا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا. اب تو میں ہونے لگی، بات جو ہے وہ اس کی ماں تک پہنچ گئی، گھر تک وہ چلا گیا. لوگوں نے جمع ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے مباحثہ کر لو، اگر تم لوگ اتنا بحث کرتے ہو تو بہترین حل یہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اپنی بالکنی سے نکل کر، چھت سے نکل کر لوگوں کو بہت برا بھلا کہا اور نازیبہ الفاظ کہے اہل بیت سے متعلق. کہتے ہیں اسی وقت وہ اندھی ہو گئی اور وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. اب وہ چیخنے چلانے، گریہوزاری کرنے لگی. تو کہتے ہیں کہ شام کو کچھ عورتیں اس کے گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ نے اہل بیت کو ناراض کیا ہے، تو آپ اس کے لیے خود اہل بیت سے معافی مانگیں، اور یہ جگہ جو ہے وہ مقام امام زمان ہو سکتی ہے اور وقت شب جمعہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اب یہ عورت جاتی ہے شب جمعہ اس مقام پر جہاں پر کہا گیا ہے، یہاں پہ جا کر جو ہے معافی مانگتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس کے آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو گئی ہے، تمہاری بینائی واپس آ گئی ہے، تم جا سکتے ہو. اور کہتے ہیں جب وہ نکلی تو وہ خوشی خوشی، اور پھر وہ شیعہ علی میں شامل ہو چکی تھی. خود اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو چکا تھا. تو امام اپنے زمانے میں گستاخوں کو سزا بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی ایک آخری واقعہ وہ بھی گزار کر دیں، کیونکہ اس قسم کی صورتحال خواتین کو پیش آتی ہے. قم میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، محمد علی آراکی. ان کی بیٹی تھی. کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے گئی. ہمارے یہاں تو بغیر محرم کے آپ جا سکتے ہیں اگر آپ پہ حج واجب ہو چکا ہے. اب یہ گئی، بہرحال ڈر اور خوف تو تھا، اتنا بڑا اجتماع ہوگا ہم کیسے کریں گے. تو کسی نے کہا یا حافظ ہو یا علیم پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا.
یا حفیظ یا علیم پڑھتی رہیں، ماشاءاللہ مدد ہوتی رہی اور سارے مسئلے حل ہوتے گئے۔ طواف وہ کر رہی تھیں کہ بیچ طواف میں دیکھا کہ وہ سوڈانیوں کا، افریقیوں کا ایک اژدہام، جو آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بڑے جثے والے ہوتے ہیں اور ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب آتا ہوا دیکھا تو وہ تو بہت خوف، یا تو عزت کیا تو جان کے لالے پڑ گئے، تو بہت گھبرائیں کہ میں کیا کروں۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ ایک آواز آئی کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پکارو۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو پکارا، تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہیں گے یہ تمہارے آگے چل رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت چل رہی ہے اور ایک ایک میٹر آس پاس کوئی بھی نہیں ان کے، یعنی بالکل، اور آواز نے کہا کہ تم اسی خالی جگہ میں اپنے آپ کو داخل کر لو، اس حریم میں، اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلی جاؤ۔ ابھی ان کے پیچھے پیچھے اس دائرے میں جو ان کے ارد گرد تھا 1 میٹر کا، چلتی چلی گئی اور پورا طواف یعنی 7 چکر جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ لیکن بس بات وہی ہے کہ جب وہ چلے گئے تو پتہ چلا کہ یہ امام زمان تھے۔ امام زمان سے خیر پتہ چل ہی گیا تھا، لیکن وہ سلام تک کرنا، آدمی اتنا بدحواس ہو جاتا ہے، کوئی بڑی شخصیت جسے کہتے ہیں سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس نے اللہ سے مدد مانگی یا حفیظ یا علیم، تو مدد نہیں آئی یا صاحب الزمان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں اور وہ نہ دے، لیکن اس کی کوئی پسندیدہ شخصیت، یعنی اس کی بیٹے، بیٹی، اولاد یا کسی بھی ایسی شخصیت جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کا واسطہ دے، تو وہ شخصیت خود جو ہے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا کوئی صاحب تھے، کہنے لگے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، تمام چیز کر لیں، دعائیں کر لیں، اب ہم کیا کریں؟ تو کس نے کہا کہ بھئی آپ 8ویں امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ جائیں، اللہم صلی علی تو اس کا مطلب کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں تو اب آپ امام سے مانگیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی جو قبول نہ ہوئی، ہو سکتا ہے امام، بلکہ یقیناً امام دعا کریں تو وہ قبول ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے افراد سے کہ بھی ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں آپ دعا کروا رہے ہیں؟ آپ خود دعا کریں اپنے لیے۔ تو ہم کیوں دعا کرواتے ہیں؟ بھئی ہم سے زیادہ بزرگ شخصیت ہیں، ہمارے استاد ہیں یا متقی پرہیزگار شخصیت ہے، تو یہ دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں زیادہ جلدی قبول ہو جائے۔ خود آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ اتنے متقی پرہیزگار، تو آپ نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن جو امام دعا کریں گے وہ یقیناً امام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، ایک وسیلے کا فلسفہ ہے کہ امام سے جو 14 معصومین سے جو ہم باب الحوائج سے دعا کرواتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ خدا نے ان کو ایسی طاقت دی ہے، یا ان کی دعا سے خدا کا دل زیادہ موم ہو جاتا ہے بنسبت ہماری دعا کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گفتگو کا، نشست کا، کہ اپنی سی پوری کوشش کیجئے، آپ جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، علمی جستجو میں مشغول ہیں، عملی میدان میں ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، یا خاتون خانہ ہیں، نوجوان ہیں، آفس میں ہیں، کاروباری مراکز میں، جو کچھ بھی جہاں بھی ہیں، آپ جو ہے اپنے طور پہ کوشش جاری رکھیے۔ امام جو ہے وہ آپ کی خلوص کو دیکھتے ہیں، آپ کی طلب کو دیکھتے ہیں، سخاوت، بخشش اور عفو و درگزر اور خیر خواہی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے کسی منصب یا علمی درجات کو دیکھ کر آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتے، یا آپ کی جو ہے وہ آپ کو زیارت نہیں کرواتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کی ملاقات کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں سے سخاوت اور بخشش و درگزر کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو راستے میں ان کو منزل تک پہنچا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔